سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقری علم ہدا کے واسطے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کربلا کا بیان ضرور سنا ہوگا، سنتے رہتے ہیں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضور سیدنا سرکار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جن کو اس وقت بہت زیادہ تکلیف تھی، بہت زیادہ آپ بیمار تھے، آپ کی طبیعت خراب تھی اور آپ شہید نہیں ہوئے۔ آپ نے شہید ہونے کی کوشش کری تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا سلسلہ آپ سے ہی آگے بڑھے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو آپ کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے آپ وہاں شہید نہیں ہوئے تھے۔ آج ہم حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کے بارے میں سنیں گے۔ چھوٹا سا بیان ہوگا، چھوٹی سی کلپ ہوگی، ایک شارٹ کلپ ہوگی، آپ اس کو دھیان سے سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کا، اللہ والوں کا ذکر سننا، یہ رحمت خدا بندی کو دعوت دینا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، برکت، عنایت، رب کائنات کی مہربانیاں جھما ہم پر نازل ہوتی ہیں، برستی ہیں۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آپ سنیے، اور جو بھی دل میں تمنا ہو وہ لے کر سنیے، انشاءاللہ وہ تمنا آپ کی ضرور پوری ہو جائے گی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور آپ 38 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنی ہجری میں؟ 38 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس وقت چل رہی ہے 1443، تو گویا کہ آپ کو 1405 سال ہو چکے ہیں۔ گویا کہ کیا حقیقت میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کو پیدا ہوئے 1405 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد بزرگات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ کیا نام رکھتے تھے؟ علی نام رکھتے تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ تو علی اکبر اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت زین العابدین یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ علی اوسط تھا، ان کو سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی علی ہے۔ کنیت ابو محمد ہے، ابو الحسن، ابو القاسم، ابو بکر ہے۔ اور زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے حضرت زین العابدین بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب سجاد رکھا گیا۔ کیا نام لقب رکھا گیا؟ سجاد، زین العابدین، سید العابدین، یعنی عابدوں کے، عبادت گزاروں کے سردار، عبادت گزاروں کے سردار آپ کا نام رکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقری علم ہدا کے واسطے۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، تو یہاں سجاد جو لفظ آیا، سجاد، یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام شہر بانو ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت شہر بانو، سیدتنا شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اور حضرت سیدنا شہر بانو یہ کون تھیں؟ یہ فارس کے آخری بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت زین العابدین نے 2 سال تک اپنے دادا جان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی ہے، یعنی 2 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ کو ملے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت زیادہ پیار اور محبت فرماتے تھے۔ پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری زندگی کے آپ کو 10 سال ملے ہیں، اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ عمدہ تربیت، پالن پوشن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے کے شریکوں میں آپ بھی شامل تھے، مگر جب 10 محرم الحرام کو بزم شہادت سجی تو آپ بہت زیادہ بیمار تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی قافلے کے واحد مرد تھے جو اس حق و باطل کی جنگ میں آپ زندہ رہے۔ 58 برس کی عمر میں، کتنی؟ 58، 58 یعنی 58 کی عمر شریف میں ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 محرم، کتنے؟
18 محرم 94 ہجری میں، کتنی 94 ہجری میں، اور اس وقت چل رہی ہے 1443۔ 1443 میں سے اگر آپ 94 نکالتے ہیں تو یہ بچتے ہیں 1349۔ تو حضرت کا یہ 1349واں عرس پاک ہے۔ آنے والی سال میں انشاءاللہ 1350واں عرس پاک ہوگا۔ تو آپ 94 کتنے 94 ہجری میں آپ نے شہید ہو کر اس دنیا سے جنت البقیع کی طرف آپ چلے گئے، جنت الفردوس کی طرف چلے گئے، اور مدینہ شریف جنت البقیع میں آپ کا مزار شریف بنا ہوا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو آپ اس بیان کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے۔ جلد ہی ہم انشاءاللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی بھی آپ کو سنانے والے ہیں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس پاک آنے والا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی آپ کے سامنے پیش